اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں تو تم کیسے چاہ سکتی ہو؟ تمہاری ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کہنے کے لیے ہی تو تمہیں دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ شدت لگا دی ہے، یقین جانو تمہارے دل کا یہ حصہ جو ہے بہت جلد مکمل ہونے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت جلد تمہارے لیے کن فرما دیں گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور شدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، تو بس یقین کرو تمہاری دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم میں ہمت آ گئی ہے، بہت جلد تمہارے لیے معجزے بھی آنے والے ہیں۔ کیوں تم یہ سوچتی ہو کہ تم تھک گئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے؟ پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ پھر کیوں تم نا امید بیٹھی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو، توکل رکھو، صبر کرو، اور تمہاری مانگی گئی ہر ایک دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد کن فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بندہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ جائے گا۔ تو بس یہ آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہیں سن سکے۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد معجزات کے دروازے کھول دیں گے، اور توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ توبہ تو ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ایک اذان اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ جب رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہو، سردی کا خیال کیے بغیر سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں گفتگو کرتے ہو، تو یہ ہوتی ہے محبت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وفا کرو گے اور اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یقین جانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دعا کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ تم مانگو اور تمہارے لیے معجزات ہو جائیں، کہ تم مانگو اور تمہاری دعا پر کن کہہ دیا جائے، کہ تم مانگو اور تمہاری نامکمل کہانی مکمل ہو جائے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا، بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج کی جو میریکل سٹوریز آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ جن، جو کہ ہے میری ایک بہن کی کہانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کے لیے مدد بھیجی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ دوحہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی اسپیشلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جب آپ سوال شیئر کرتی ہیں، اس سے آپ ہی کافی سارے جو ہمارے ذہن میں سوال ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ میں ایک عرصے سے دعا مانگ رہی تھی، اب آپ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سارے وسوسے اور خیالات آتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور تمہیں یہ ضد جو ہے اللہ پاک سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ ہی کیا واقعے میں ہی دعا بار بار جب ہم مانگتے ہیں وہ اللہ پاک سے ضد کرنا ہوتا ہے؟
پلیز مجھے اس بارے میں بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہی اللہ پاک تو ہمارے لیے بہترین ہی کرتے ہیں، ہم آپ ہی کس چیز سے پہچانیں گے کہ ہمارے حق میں کیا بہترین ہے اور کیا نہیں ہے؟ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھو اللہ پاک سے میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے کہ محبت کے ساتھ مانگا کریں، اور بالکل ایسے مانگا کریں جیسے کہ آپ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اکثر میری پیاریاں جو ہے مجھے وائس نوٹ بھیج رہی ہوتی ہیں، پھر ان سے میں بات کر رہی ہوتی ہوں، تو میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ میری پیاریوں جیسے آپ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے نا، ایسے ہی میری پیاریوں آپ لوگ اللہ پاک سے بات کیا کرو، اللہ پاک سے گفتگو کیا کرو، اور اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، کیوں نہیں سنیں گے میری پیاریوں؟ اللہ پاک کو تو آپ کا بار بار مانگنا پسند ہوتا ہے، اسی لیے میری پیاریوں آپ کی دعا میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے۔ دوسرا جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہی بہت سارے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو میری پیاریوں وسوسے اور خیالات اگر دعا میں آئیں، نماز پڑھتے ہوئے آئیں، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی۔ اگزامپل میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ جیسے چور ہوتا ہے وہ اسی گھر میں جائے گا جہاں پہ اسے معلوم ہے کہ بہت زیادہ سامان موجود ہے، ایسے ہی شیطان جو ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر ایمان مضبوط ہے، عبادت کا جو شوق ہے وہ کس حد تک جو ہے عبادت کی جا رہی ہے، تو میری پیاریوں پہ شیطان بھی وہیں پر حملہ کرتا ہے، اور شیطان پہ چاروں طرف سے آ کے انسان کو گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پھر بھی میری پیاریوں جو دعا ہے نا وہ جاری رکھنی، اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک دیکھو کرم فرماتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک سے مانگ رہے ہو تو بس توکل اور یقین کے ساتھ مانگو، اگر مگر اور یہ سب کچھ سوچنا جو ہے نا وہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے خیالات ہیں۔ جب بھی ایسے وسوسے خیالات ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھا کریں، کیونکہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے جو ہے شیطانی وسوسے خیالات جو ہیں بہت حد تک کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اور میری پیاری بہن آپ نے پوچھا کہ اللہ پاک تو بہترین ہی کرتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر اور کیا بہترین نہیں ہے؟ تو میری پیاری اللہ پاک نے دعا مانگنے کی انسان کو توفیق اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کا نصیب بھی جو ہے وہ دعا سے بدل سکتا ہے۔ تو میری پیاریوں آپ کو جب اللہ پاک نے دعا کی توفیق دے دی ہے تو پھر آپ تھوڑا کیوں مانگے؟ آپ اللہ پاک سے لاتعداد مانگے، اللہ پاک سے بے حساب مانگے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ تو میری پیاریوں پھر اللہ پاک سے دل کھول کے مانگا کریں، بہترین مانگا کریں، اور اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند ہے۔ بیسیکلی میری پیاریوں آپ کے مانگنے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بندہ، یہ میری پیاری بندی جو ہے مجھ سے مانگے، بار بار مانگے۔ پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیسٹ کریشن جو ہے وہ انسان ہے، تو آپ خود سوچو جب ایک بیسٹ کریشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے فریاد کرے گی اور بچوں کی طرح انسان مانگے گا، رو کر، تڑپ کر، محبت سے، پیار سے، تو پھر یہ کیسی ضد ہے؟ ہم تو میری پیاریوں اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے تو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ دعا مانگیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور اللہ پاک کی رضا کو سب سے پہلے اہمیت دیتے ہوئے اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعا کو جاری رکھیں۔ میری پیاری یہ بڑا پیارا کنیکشن ہے دعا کا، آپ لوگوں کو میں کافی بار کچھ بتا بھی چکی ہوں، اور ہمیشہ میری پیاری جو ہے دعا سے متعلق ہم لوگوں کی بات ہو ہی جاتی ہے، تو بس اپنی دعا کو جاری رکھا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک ہر چیز دے دیتے ہیں، بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند ہے، تو بس تھکا مت کریں، پریشان نہ ہوا کریں، دعا مانگتے رہا کریں، اپنی دعا میں یاد بھی رکھا کریں سب کو، کیونکہ جب آپ لوگ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہترین کرتے ہیں۔ تو میری پیاری اللہ پاک سے تھوڑا نہیں سب کچھ مانگیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگیں، اللہ پاک سب کچھ عطا کریں گے، اور جو کچھ آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس پر شکر کر، اللہ پاک اور عطا کرتے ہیں، مزید عطا کرتے ہیں۔ تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ جن، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری سی بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ، اور حسنین کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی کہانی ہی آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ آپ ہی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اور آپ ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا میں آپ ہی معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب میں نے آپ کی میریکل سٹوری سنی جو کہ آپ نے اپنی زندگی سے متعلق بتائی تھی، تو پھر آپ ہی میں نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ جب آپ نے بتایا کہ آپ نے سب کو معاف کیا اور آپ کے لیے اللہ پاک نے آگے کتنی آسانیاں کی ہیں، تو الحمدللہ آپ ہی اس دن کے بعد میں بھی بہت پرسکون ہو گئی ہوں، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی یہی بتایا ہے کہ اللہ پاک نے ہی مجھے توفیق دی ہے، تو آج جو ہے میں نے سب کو معاف کیا ہے۔
ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ لاڈلی اور آپ ہی ہونہار لڑکی تھی، زندگی کے ہر معاملے میں کہہ لیں کہ میں نے ٹاپ کیا ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو آپ ہی میرے ابو اور میری امی کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، انہوں نے آپ ہی پورے خاندان کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے گھر میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے میٹرک نہیں کی، میری شادی ہو رہی ہے۔ میری جو بڑی پھوپھو ہیں انہوں نے میرے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اب آپ ہی مجھے تو اس بارے میں معلوم بھی نہیں تھا کہ پھوپھو جو ہیں اچانک آ کر میرا رشتہ مانگ لیں گی۔ میں اور جو پھوپھو کے بڑے بیٹے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ پورے خاندان کی خواہش تھی کہ آپ ہی میری جو چھوٹی پھوپھو تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر کی بہو بن جاؤں، جو میرے دو بڑے تایا ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن آپ ہی جو میری بڑی پھوپھو ہیں وہاں پر میری بھی مرضی تھی اور میری امی کی بھی یہی خواہش تھی، کیونکہ آپ ہی وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی کیئرنگ ہے، تو اسی لیے بس آپ ہی جو میں نے خواہش کی اللہ پاک نے میری اس خواہش کو میرے اس خوبصورت دن میں پورا کر دیا، اور آپ ہی میرے ابو نے جو ہے پورے خاندان کے سامنے اس چیز کو اناؤنس بھی کر دیا کہ میری جو انگیجمنٹ ہے وہ پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ ہی ہوگی۔ اب آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جہاں پر خوشیاں ہوتی ہیں وہیں پر حسد اور جلن کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا، لیکن آپ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب آپ ہی 2 دن بعد میری انگیجمنٹ تھی تو آپ ہی بہت ہی اچھے سے سارا خاندان جو ہے اکٹھا ہوا، اور میری انگیجمنٹ کی سیریمنی میں سب لوگ شامل تھے، لیکن آپ ہی وہیں پر جو ہے میرے ساتھ کیا ہوا کہ میری انگیجمنٹ والے دن جو ہے آپ ہی بڑی پھوپھو کے جو بیٹے تھے انہوں نے آپ ہی مجھ سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے اور مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ جب آپ ہی ان کی میری یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اب آپ ہی وہ انسان جو ہے ایک دم سے بدل گئے، اور انہوں نے آپ ہی وہیں پر سٹیج پر آ کر بول دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہی نہیں ہے اور وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جو اللہ پاک سے مجھے مانگ رہے تھے اتنے عرصے سے، ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، ہمارے گھر والے خوشی سے ہمارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آ کر یہاں پر اتنے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مجھے رسوا کر دیں۔ خیر آپ ہی انہوں نے جو ہے رشتے سے اسی ٹائم پر انکار کر دیا۔ میری پھوپھو نے بہت زیادہ آپ ہی انہیں سمجھایا کہ ایسا مت کرو، میری عزت رکھو، میں نے رشتہ مانگا ہے، تم کیا کر رہے ہو، میں کیا منہ دکھاؤں گی پورے خاندان کو، لیکن آپ ہی مجال ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو راضی ہو جائیں۔ آپ ہی ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، آنکھیں جو تھی وہ لال ہو گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپ ہی کوئی چیز اٹھا کر وہ مجھے وہاں پر ماریں۔ بس آپ ہی خیر ہم نے اس سچویشن کو سنبھالا کہ چلیں جو بھی ہے بچوں کی ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، اب ظاہر ہے آپ ہی وہاں پر جو سب لوگ آئے ہوئے تھے بات کو کور تو کرنا ہی تھا۔ اب آپ ہی اس کے بعد جو ہے پورے خاندان نے میری بڑی پھوپھو سے کہا جب تمہارا بیٹا مانتا ہی نہیں تھا تو تم نے جو ہے بھائی کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں کی، جب تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم تھا۔ اور آپ ہی پھوپھو جو تھی وہ تو بیچاری قسمیں اٹھا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی سے ہی سب کچھ کیا ہے، اپنے بیٹے کی بات کو مانتے ہوئے ہی یہ قدم اٹھایا ہے، میں کیوں ایسی بات کروں گی۔ بھی میرے اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے اتنے عرصے کی محبت اور چاہت تھی، اور جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے، بس آپ ہی کہہ لیں کہ وہ ایک لمحے میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی اصل بات یہ تھی کہ وہ بھی بے قصور تھے اور میں بھی بے قصور تھی، بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جادو بھی آپ ہی اتنی شدت کا ہوا تھا کہ آپ ہی ان کا میرا رشتہ ہی نہ ہو سکے، اور بلکہ پھوپھو اور میرے ابو کے بیچ میں بھی جھگڑا ہو جائے، یہ خاندان جو ہے آپس میں جڑا ہوا یہ ٹوٹ کر بکھر جائے، تمہارا میرا مرنا جینا ہر طرح کا تعلق ختم ہو گیا ہے، بس آپ ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ ہی تقریباً 4 مہینے گزرے ہیں، میں نے اپنے آگے کالج وغیرہ میں ایڈمیشن لینا تھا، جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی وہاں پر آپ ہی میرا ایڈمیشن ہونا تھوڑا امپاسبل تھا، میرے نمبرز اتنے اچھے آ گئے تھے، الحمدللہ مجھے اس کالج میں بھی ایڈمیشن مل گیا۔ اب آپ ہی کچھ قریبی لوگ جو تھے جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ میں نے اتنے اچھے اور اتنے ایکسپینسو کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور ایک بہت ہی جانا مانا پرائیویٹ کالج ہے، تو آپ ہی وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اس کو یہاں پر کیسے ایڈمیشن مل گیا، اور آپ ہی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرا رشتہ جو ہے وہاں پر خراب کیا، اور آپ ہی جو کچھ انہوں نے کیا، خیر آپ ہی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس بات پر میرا یقین ہے۔ آپ ہی ہم لوگ معصوم تھے اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے بخار بہت زیادہ ہونے لگ گیا اور میری صحت جو تھی وہ خراب ہوتی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، امی
ابو سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے نیا نیا کالج ہے، اسٹڈیز وغیرہ کا پریشر ہے، اس وجہ سے ہی میں ویک ہو رہی ہوں اور میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن آپ ہی طبیعت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ میرے چہرے کا رنگ ہی بدل رہا تھا، مجھے آپ ہی بہت ہی گہرے جو ہیں ہلکے پڑ گئے اور آپ ہی میرا ویٹ بھی بہت زیادہ لوز ہو گیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، سوتے سوتے آپ ہی مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، یا آپ ہی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دیوار پہ مجھے کسی چیز کا سایہ نظر آ جاتا تھا۔ چیخیں مارتی ہوئی اپنی امی کے پاس چلی جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ امی میں نے آپ کے پاس ہی سونا ہے۔ اب آپ ہی اتنی اچھی خاصی لڑکی، خوبصورت پیاری، اور ایک دم سے آپ ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ بچوں والی میں نے حرکتیں شروع کر دیں۔ امی ابو سے بولا کہ امی ابو کافی عرصے بعد جو ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے چکن کڑھائی بناتی ہوں، تو میں جو ہوں آج آپ لوگوں کے لیے کوکنگ کروں گی۔ اب ظاہر ہے آپ کی زندگی میں واپس تو آنا تھا، اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب آپ ہی میں جو ہوں کچن میں گئی ہوں تو میں نے آپ ہی جو ہے سارا سامان وغیرہ ریڈی کیا، آہستہ آہستہ جو ہے ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہی تھی، کاٹتے جو میری نائف تھی وہ خود بخود ہی چلنے لگ گئی اور میں نے کہا کہ میرا ہاتھ کیوں نہیں رک رہا۔ میں نے آپ ہی زور زور سے امی کو آوازیں دی، امی آئی تو امی کہتی بیٹا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، تم چھوڑ دو میں خود کام کر لوں گی۔ اب آپ ہی میں پریشان ہو کر گھبرا کر جو ہے کمرے میں واپس بیٹھ گئی اور میں سوچی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، میری نظر کا دھوکا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن آپ ہی یہ سب کچھ جو ہے میرے اوپر جو ہو رہا تھا یہ آپ ہی کالے جادو کے تھرو کیا جا رہا تھا، اور جو کہ آپ ہی کہہ لیں کچھ اپنے ہی لوگ تھے جو کہ ہمارے دشمن بن چکے تھے۔ میں ہر وقت آپ ہی روتی رہتی تھی، میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ ابو نے میری اس ساری سچویشن کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا، ان انکل نے جو ہے مجھے تہجد نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تہجد کے وقت جو ہے سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے تم نے خود۔ میں نے کہا کہ نہیں امی کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اب آپ یہ ایسا ہوا کہ اسی رات کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور سورہ جن کی تلاوت کی۔ آپ ہی میرے جو روم کے کرٹنز تھے وہ ہلنے لگ گئے اور آپ ہی ہمارے روم کی جو لائٹس تھی وہ بلنک کرنے لگ گئی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب کچھ کیا واقع میں ہی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ہی واقع میں ہی حقیقت بات ہے۔ بیڈ کے اوپر جو ہے خون کے چھینٹے پڑنے لگ گئے اور خود بخود الماری کے دروازے کھل کے میرے کپڑے جو تھے وہ باہر گرنے لگ گئے۔ میرے امی ابو میرے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ تم تلاوت کرتی رہو، تم نے تلاوت نہیں روکنی ہے۔ میں آپ ہی تہجد کا وقت تھا اور اس وقت میں آپ ہی سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن پاک میں آپ ہی بہت طاقت ہے اور اللہ پاک نے آپ ہی قرآن پاک میں بہت شفا رکھی ہے۔ تلاوت کمپلیٹ کر لی تو آپ ہی میں جو ہوں بے ہوش ہو گئی اور مجھے آپ ہی پسینے آئے ہوئے، میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے امی ابو نے جو ہے ان انکل کو کال کر کے ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا یہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کچھ کروا دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، مینٹلی اس کو جو ہے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل جو ہے دماغی توازن جو ہے اس کا خراب ہو جائے۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور اللہ پاک خیر کریں گے۔ انکل تھے انہوں نے ہی میرے ابو کو بتایا کہ اس کا جو رشتہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے خراب کیا گیا ہے اور اس کی ایجوکیشن کو بھی خراب کرنے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے اور اللہ پاک ساتھ دیں گے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ امی کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے اونچی آواز میں لگا دینی ہے جب صبح ہوگی۔ نے مغرب کی نماز کے بعد خود جو ہے سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں جو ہے پانی کے چھینٹے ڈالنے ہیں۔ بیٹی کو آپ نے کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اس نے خود جو ہے سورہ جن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اللہ پاک اس پر کرم فرمائیں گے، جیسی بھی بندش اور جادو ہے اس پر وہ ختم ہو جائے گا، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ جو میری بڑی پھپھو ہیں وہ ہمارے گھر آئیں، انہوں نے آ کر میرے ابو کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک جادو کے تھرو کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا بے قصور ہے، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کس منہ سے آ کر جو ہے اس وقت انکار کر دیا۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ابو کو بھی یہ ساری بات پتہ چل چکی تھی اور یہ بات سامنے کھل کر آ چکی تھی، کسی نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائیں جو کسی کے بارے میں اتنا برا کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیں اللہ پاک، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ ہی میری زندگی جس طریقے سے خراب ہو رہی تھی میں آپ کو کیا بتاتی کہ آپ ہی میں جو ہوں تڑپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پر کوئی ہمارے بارے میں برا سوچ رہا تھا، وہیں پر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھپھو اور ابو کو دوبارہ سے آپ ہی ملوا دیا۔ ابو اور پھپھو کی یہ بات تھی کہ تم بے فکر رہو، بس تم یہ بات کسی سے باہر نہیں کرنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اللہ پاک خیر کریں گے۔ ایسا ہوا کہ جو کچھ ان انکل نے بتایا تھا ہم وہ سب کچھ کر رہے تھے اور آپ ہی آہستہ
آہستہ آہستہ میری طبیعت جو تھی وہ بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جو ہے امی میری بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی، میرا جو میٹرس تھا آپ ہی وہ سارا اندر سے پھٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے آپ ہی پتہ نہیں کسی نے کیا کچھ اندر رکھا ہوا تھا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کمرے میں کون آیا ہے، کس نے یہ حرکت کی ہے۔ بہت کچھ تھا جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ وہ سب کچھ جو تھا وہ سامنے آ گیا، ہمارے سامنے آپ ہی جو حقیقت تھی وہ کھل کے آ گئی۔ بس آپ ہی وہ سب کچھ جس دن نکلا ہے، سانس میں جو سانس تھی وہ واپس آئی، میں اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ بس آپ ہی اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ تھی، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے آپ ہی۔ اس کے بعد جو ہے 3 سال بعد آپ ہی میرا پھپھو کے گھر جو ہے ڈائریکٹ نکاح ہوا، اور آپ ہی الحمدللہ ہم دونوں کی محبت سچی تھی، اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا، اس کی آپ ہی میں نے خواہش کی تھی، اللہ پاک نے وہی ہمسفر مجھے عطا کیا۔ آج بھی آپ ہی جب میں اس لمحے کو یاد کر رہی ہوں یا لکھ کر آپ کو بھیج رہی ہوں، میں نے آپ کو یہ اسی لیے ہی بتایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی جو ہے آپ ہی تہجد کے وقت جو ہے سورہ جن کی تلاوت کریں، گھر میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، چاروں کونوں میں جو ہے آپ ہی سورہ جن کی تلاوت کر کر پانی کے چھینٹے ڈالیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ ہی حاسدین کے حسد سے بچائیں اور دشمنوں سے بچائیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں رہ کے انسان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ہمارا نصیب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو آپ ہی اللہ پاک نے آج ہم لوگوں کو اکٹھا کر ہی دیا۔ بس آپ ہی وہ لمحہ بہت عجیب تھا، وہ وقت گزر گیا، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک ہر بچی کا نیک نصیب کریں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج جب میں اپنی محبت کو اپنے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور فجر کی نماز تک جو ہے ہم دونوں مل کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے معصوم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے مدد فرمائی ہے، اللہ پاک سب کے لیے مدد فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے سب کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں اور آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، اور میری پیاری مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، میری پیاری بہن اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آپ دونوں کی نیت صاف ہے اور آپ لوگ معصوم ہیں، اپنی محبت کی منزل جو ہے، جو محبت کی منزل ہے نکاح، اس تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے، بس اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ پاک آپ کو ہر دشمن سے، حسد کرنے والے سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ دوحہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں جو ہوں بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن اور آپ ہی انزائٹی کو سروائیو کر رہی تھی۔ آپ ہی مجھے جو ہے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، بیبی نہیں ہو رہا تھا، آپ ہی میں میڈیسنز وغیرہ کھا رہی تھی کہ جب انسان ہارمونز انٹیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت کس طریقے کی ہو جاتی ہے۔ بس آپ ہی میں بھی بہت زیادہ چڑچڑی اور آپ ہی عجیب سی کنڈیشن ہو گئی تھی، ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہر ٹائم جھگڑتی رہتی تھی، اور آپ ہی سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ ہی انبن ہونے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی ایک دن میں بہت زیادہ جب پریشان بیٹھی ہوئی تھی، سورہ دوحہ سے ریلیٹڈ آپ کی ایک ویڈیو ہے وہ میرے سامنے آئی، تو بس آپ ہی جب میں نے آپ کی اس جرنی کو سنا تو اس کے بعد آپ ہی میں نے بھی جو ہے صبح اٹھتے ساتھ 3 مرتبہ سورہ دوحہ کو پڑھنا شروع کر دیا، درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ڈاکٹر کے پاس ایسے ہی چیک اپ وغیرہ کروانے کے لیے گئی ہوں، جیسے میں جاتی ہوں، تو آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور آپ ہی اللہ پاک خیر کریں، اللہ پاک کی جو وقت ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں اس ڈپریشن اور انزائٹی سے سورہ دوحہ پڑھنے سے باہر آ گئی، اور اس کے بعد بس آپ ہی جتنی آپ کی میریکل سٹوریز آ رہی تھیں ان کو فالو اپ کر رہی تھی، اور آپ ہی درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے 18 سال بعد مجھ پر کرم کیا ہے، میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں آپ کے لیے اور حسنین کے لیے اور آپ کی جتنی پیاری بہنیں کامنٹ کرتی ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، لمبی زندگی، صحت اور تندرستی والی اولاد کی نعمت سے مجھے نوازے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ جتنا
بھی وقت ہے آپ کا گزر جائے میری پیاری بہن، آپ نے ہمیں ضرور پھر بتانا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، لمبی زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور اللہ پاک آپ کی بھی خیر فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری پیاری بہن حسنین کے لیے، میرے لیے، میری پیاریوں کے لیے اتنی پیاری دعائیں بھیجی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی بھی ڈپریشن یا انزائٹی کو فیس کر رہا ہے وہ بھی سورہ دہا جو ہے صبح اٹھ کر جو ہے پڑھ لیا کریں اور درود ابراہیم کی کثرت کریں۔ اللہ پاک بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں۔ اور میری پیاریوں آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اور جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں، ہم سب کو، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔